خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور. وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 383 کا آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ایک انوکھا سا ٹاپک ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے جہاں تک پہنچے گا ان کے لیے بھی اکثیر ثابت ہوگا. خدا نے اپنے پاک کلام میں اپنی رسول کی زبان پہ اپنے رسول کے ذریعے مخلوق تک جو پیغام پہنچایا، آج اس پیغام کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے امین، امانت دار. ایک نئے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ تک پیغام. یہ سرکار کی طرف سے ہوتی ہے، ہر بات بادشاہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اسی کی کریمی ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی عنایت ہے جو ہم سب مل بیٹھتے ہیں، اور ہم سب اسی کے لیے مل بیٹھتے ہیں. وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اس باغ جناح کا کیا فائدہ. امین، امانت دار. ڈکشنری کھولی، میں نے امین کے ترجمے دیکھے. امین کے ترجموں میں مختلف لوگوں نے کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ امین اسے کہتے ہیں جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. امین کا پہلا مطلب. امین کا دوسرا مطلب جو بالکل قابل بھروسہ ہو. امین. تیسرا مطلب ہے معتبر. چوتھا مطلب ہے نگران امین کا. پانچواں مطلب ہے مان لینے والا. چھٹا مطلب ہے سخاوت کا منبع. ساتواں مطلب ہے خوشگوار. آٹھواں مطلب ہے خوش قسمت. امین کا مطلب ہے. دسواں مطلب ہے جس پر توجہ مرکوز رہے. 11واں مطلب ہے مستحکم. اور 12واں مطلب ہے فعال. فعال. انگلش ڈکشنری کھولی، میں نے کہا چلو انگلش کے نام بھی کچھ دوستوں کو جوانوں کو بتا دینے چاہیے. امین کا مطلب ہے ٹرسٹی. دوسرا مطلب ہے ریسیور. تیسرا مطلب ہے کیوریٹر. چوتھا مطلب ہے اب ڈکشنری نے دیا، وہ کہتے ہیں امین کا مطلب ہے ٹائٹل آف پروفٹ. رسول کا لقب. تو جب علماء اہل سنت اور اہل تشیع نے مل کے رسول کے لقب پہ بات کی کہ یہ سرکار امین ہے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا جبرائیل کو بھی نہ بھولنا، وہ بھی جبرائیل امین ہے. قرآن میں امانت کا ذکر بھی ہے، امانتوں کا ذکر بھی ہے. ایک اکیلی امانت کا بھی ہے، امانتوں کا بھی ہے. زیادہ امانت کا ہے، کم امانتوں کا ہے. تو لو جی، میں آہستہ آہستہ قرآن کی آیات کے ترجمے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ تک پیغام آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. پہلے سورہ میں نے کہا تھا بقرہ. تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. گزر جاؤں گا میں جلدی آیتوں کے ترجمے سے، سوچتے رہنا، غور فرماتے رہنا. اس کے بعد سورہ نساء میں حکم ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا دیا کرو. ٹھیک ہے. پھر سورہ تحریم 10 نمبر آیت،
اس میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ہے. کس حوالے سے؟ کہ یہ نبی کے گھر میں رہ کر خائن تھی، امین نہیں بن سکی، خائن تھی دونوں، ایمان نہیں لائیں. اگر نبیوں پر ایمان لاتی تو امین ہوتی، خائن بنی. وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے شوہروں کے راز باہر جا کے غیروں پہ ظاہر کر دیتی. بات سنو، ایک اچھی بات بتاؤں، سمجھ رہا ہوتا ہے مرض میری رازدان ہے، جو راز رکھ جائے وہ امین ہے، جو نہ رکھے وہ خائن ہے. بہت کیونکہ شوہر بہت ساری باتیں سوائے بیوی کی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اور جو راز باہر کسی کو بتا دے جو کہ وہ مرد کسی اور کو نہ بتانا چاہتا ہو، تو پھر سمجھ لینا ان کا شمار بھی نوح اور لوط کی بیویوں میں ہوگا. حضور قرآن کہہ رہا ہے، غور فرمائیے گا. حقیقت یہ ہے، نبیوں کی بیویاں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کے قرب میں کیوں نہ رہتی ہوں، اگر رازوں کی امین نہیں تو پھر خائن ہے. کوئی معافی نہیں ہے، چھٹی. نبیوں کا قرب کوئی معمولی بات نہیں، جن کے ایمان کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے. اگر وہ بھی قریب رہ کر سمجھ نہ سکی، اس کے بعد پھر قرآن میں اللہ کو کہنا پڑا ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. یہ ہے جی. لو جی، ایک ضمن بات آ گئی. چلو سورہ قصص. بہترین آدمی وہ ہے جس کو آپ اپنے پاس رکھیں جو مضبوط اور ایماندار ہو. رسول کو فرمایا جا رہا ہے، رسول کے ذریعے امت کو فرمایا بہترین آدمی. یعنی کئی علماء نے ترجمہ غلام کا بھی لکھا ہے. بھئی سرکار اگر کسی کو غلام رکھنا چاہیں، بہترین آدمی اپنے پاس وہ رکھیں جو مضبوط ہو اور جو امانت دار ہو. پیڑا پکا انج نہ ہوئے سویرے کچھ تے شام نو. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، بیٹھو بھائی. میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو امانت دار ہے. دیکھیں کتنی اللہ کے نبی نے اپنی کتنی خوبصورت تعریف اس کے حکم سے کی. میں پہلی بات فرمایا میں رب العالمین کا رسول ہوں. دوسری بات فرمایا تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. میرا کام بس اتنا ہے، میں تمہیں ادھر کی باتیں تم ادھر بتاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں. یہاں ہے دیکھیں خیر خواہ کے اوپر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کس کس کے ذہنوں میں کون کون خیر خواہ ہو. خیر خواہ کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. خیر خواہ اسی کو کہتے ہیں جو یہاں بھی خیر خواہ ہو. کم از کم تعریف یہ ہو یہاں صرف نہیں آگے بھی ہو. اس کو کہتے ہیں خیر خواہ. انگلش میں کہتے ہیں ویل وشر. یہ جناب نوح علیہ سورہ اعراف 68 نمبر آیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آقا سے پوچھا گیا شہنشاہ معظم یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ سوال تو بندے کرتے تھے. جب ظاہری بات ہے سرکار قیامت کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے تو مخلوق نے تو پوچھنا ہے سرکار قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے گی. یعنی امین بھول جائیں گے کہ وہ امین ہے. ہو آگے فرمایا یعنی معاملات نااہل لوگوں کے پاس چلے جائیں گے. قیامت قریب ہے. جناب حذیفہ یمانی سبحان اللہ کوئی شک نہیں سلام کے لائق ہے. حذیفہ یمانی یہ فرماتے ہیں کہ آقا نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا ان میں سے ایک کو تو میں نے دیکھ لیا، ایک کا میں منتظر ہوں.
جناب حذیفہ یمانی فرماتے ہیں امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے. امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری ہے، یعنی فطرت میں شامل ہے، فطرت کا حصہ بنا دیا گیا. پھر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس قرآن اور سنت سے جانا امانت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح رہ جائے گا، جو خیانت کرے گا نشان رہ جانا ہے. یہ جناب وہ تھے. یہاں ایک عارف ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اچھا یہ اہل سنت عارف ہے. دیکھیں بات جہاں اچھی ہے، ویسے تو آپ بھی اہل سنت ہی ہو ہیں جی، ماشاءاللہ. تو وہ بڑی خوبصورت بادشاہ جی، وہ کہتے ہیں جب دل امانت کی قدر جان لے پھر وہ دل اس کا نہیں رہتا. جب دل امانت کی قدر جان لے پھر وہ دل اس کا نہیں رہتا، وہ بے دل کا دل بن جاتا ہے. میں بہت شکریہ، شکر گزار ہوں. لو جی، اس کے بعد یوسف، سورہ یوسف میں اس سے میری غرض یہ تھی کہ جان لے کہ میں اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی. عزیز مصر کو جناب یوسف علیہ السلام نے. پھر سورہ انفال میں اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. رسول کو فرمایا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. آگے بڑھے اپنے حبیب کو فرما رہے سورہ نساء آیت نمبر 105 میں فرما رہے ہیں آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری کرنے والوں میں نہ بنے. چھڑ دی انہاں دی سائیڈ نہ لے. پھر سورہ انفال اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں. آگے پھر ایک سورہ میں ایک آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ مومنین اور سورہ معارج میں مومن وہ ہیں، شاہ جی سنیے گا، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرنے والے ہیں. کھڑے ہیں جہاں، ہاں جی. امیر پاک شہنشاہ معظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار سے پوچھا گیا، جل فرج آل محمد بادشاہ سے پوچھا گیا آقا افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا امین ہونا، امین ہونا افضل ایمان ہے. پیغمبر اکرم شہنشاہ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کا ایک فرمان، شاہ جی بڑی حیرت والا فرمان ہے. قاری صاحب میں پڑھ بیٹھا ہوں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھے آپ کے لیے کہاں سے مواد اکٹھا کیا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. سرکار نے فرمایا لا تنظروا الی کثرت صلاتہم و صومہم، ان کی نمازوں روزوں کی کثرت پہ نہ جاؤ، ان کی نمازوں اور روزوں کی کثرت پہ نہ جاؤ بلکہ ان کی سچائی اور امین ہونے کو دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کیا کرائٹیریا ہے، ایسے ہی چوکا صاحب. پھر چھٹے لال ولایت کا فرمان ہے، بادشاہ فرماتے خدا بند نے انبیاء کو ان کی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر مبعوث فرمایا. لو جی قرآن میں پھر شاہ جی اب تڑیاں شروع ہو گئے. اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو. اے ایمان والو پتہ چلا ایمان والے بھی خیانت کر سکتے ہیں. ہائے 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 ہائے.
ایمان والو اللہ سے خیانت بھائی بہت شکریہ ابھی مالک ہمت دین تیری کیا بات ہے بھائی. آگے پھر فرمایا اچھا پہلے اس پہ بات ایک چھوٹی سی میں نے لکھی ہے. چلو یہ میں پھر غدیر کی ایک چھوٹی سی بات پھر کرتا ہوں. پھر آگے پھر تڑی ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. خبردار تم کبھی اللہ کو اکیلا نہ سمجھنا. اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. سرکار آپ کی امانت کیا ہے؟ فرمایا سنی شیعہ کتابیں کھولو، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن، ایک اطرت. ہمارے کچھ برادران فرماتے ہیں سنت کر دیا کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت ہی ٹھیک ہے چلو بسم اللہ، پھر رسول کی سنت کو بھی نہیں چھوڑنا. آؤ پھر رسول کی سنت ہے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہونا. محمد کی سنت ہے، سنت کو پکڑنا ہے تو آؤ دہلیز سیدہ پہ کھڑے ہو. حکیم صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ اچھا کیا آپ نے درود پڑھا، حق بھی ہے جس پردے والے مالکن کا تذکرہ ہو ان پہ درود بھیجا جائے. ویسے درود بنا ہی ان کے لیے ہے، لیکن یہ اور بات ہے ہم درود ان پہ ڈائریکٹ پڑھنے سے بھی قاصر ہیں. لیکن یہ گزارش کرنا چاہوں گا کوشش کیجئے گا، ہماری عرضی ہے، ہماری گزارش ہے، آپ نے ادب سے بات کرنی ہے. پاک سیدہ پہ درود، پاک طاہرہ پہ درود، نام کوشش کریں اجتناب کریں. جس طرح ہم اپنی ماں بہن بیٹی کا نام 4 بندوں میں نہیں لے سکتے تو یہ نام بھی بڑے متبرک ہیں، حق بنتے ادب سے لیا جائے. پاک آقا زادی پہ سلام، شہزادی پہ سلام. امید کرتا ہوں میری بات یقیناً آپ غور بھی فرمائیں گے، اس پہ مزید عمل بھی فرمائیں گے. لو جی بات سنت کی ہے تو آؤ، اگر قرآن اور سنت ہے آؤ. حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا یا نہیں؟ کندھوں پہ نہ بٹھاؤ، دل میں تو بٹھاؤ رہا ہے. پھر قرآن ہے سورہ نساء آیت نمبر 85. سبحان اللہ. اس میں اصل سے حکم ہے. کیا حکم ہے؟ ان اللہ یأمرکم. عربی نہیں پڑھتا پھر آپ کو ترجمہ ہی سناتا ہوں. حکم خدا دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو واپس کرو. ان کے اہل جنہوں نے دی تھی ان کو واپس کرو. ٹھیک ہے، اہل مجھے یاد کرانا، اہل کس معصوم نے کیا فرمایا. اب آپ کے رسول پاک نے ایک جملہ فرمایا، فرماتے جو آدمی دنیا میں کسی کی امانت میں خیانت کرے تو اس کے مالک کو یعنی واپس نہ کرے تو مر جائے تو یہ غور کرنا وہ دین اسلام پہ نہیں کسی اور دین پہ مرا. جو امانت کو امین تک واپس نہ کرے اور مر جائے تو وہ کسی اور دین پر اسلام کے علاوہ مرا. امیر کائنات بادشاہ سے پوچھا گیا پھر سرکار اہم ترین امانت کیا ہے؟ اتنی دیر میں امین امانت، امین امانت، امین امانت. سرکار فرماتے ہیں وعدہ پورا کرنا. باقی یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، کسی سے کچھ امانت لی ظاہری آپ نے وہ بھی واپس کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے وعدہ پورا کرنے میں، ورنہ آگے میں بات اب تھوڑی سی میں سٹیپ اوپر کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا. لیکن دنیاوی امانتیں اگر کسی کی آپ نے دینی ہے تو لازمی ان کو ادا کیجئے. امین کے بارے میں بڑی سختی سے حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ایک صاحبان معرفت سے پوچھا گیا
اچھا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. مولا امیر کائنات شہنشاہ معظم نے ایک عہدیدار کو، شاہ جی حکومتی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو عہدہ جو ملا، مولا علی نے ان کو ایک خط لکھا تھا بادشاہ نے. وہ اس خط میں بڑا مختصر سا صرف ایک لائن سناتا ہوں. فرماتے تمہارا منصب کھانا پینا نہیں بلکہ ایک امانت ہے جو تمہارے پاس ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت حکیم کائنات کی حکمت والی گفتگو. فرماتے ہیں کہ تمہارا منصب صرف کھانا پینا نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے جو تمہارے پاس ہے، جس سے تم کو اس پر فائز کیا گیا. آپ کوشش کرنا اس امانت کی حفاظت کرنا جو تمہارے سپرد کی گئی ہے. گلی باتی والا کام نہیں ہے گا. لو جی چھٹے لال ولایت. اب بڑا پیاری ایک بات آگے، یاور سنگھ بڑی خوبصورت. وشال شاہ جی منتظر سے غور فرمائیے گا. تم کیا سوچتے ہو اگر مالک نے کسی کو امانت دی تو وہ اس کے کمال کی وجہ ہے؟ تم کیا سوچتے ہو مالک نے اگر کسی کو امانت دی؟ آپ کے خوبصورت چہروں کی قسم نہیں، دل تو میں ادھر شاعری سنا دیتا ہوں، بات بہت بڑی ہے. تو اقبال صاحب آگے سامنے. اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آپ کی مرضی، آپ غور جتنا فرماؤ. توحید کی امانت کمال ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اب جی میں بات بہت بڑی سنانے لگا ہوں. چھٹے لال ولایت فرماتے تم کیا سوچتے ہو اگر مالک نے کسی کو امانت دی تو کیا اس کے کمال اور کرامت کی وجہ سے ہے؟ مالک نے کسی کو امانت دی تو اس کے کمال اور کرامت کی وجہ سے. آگے کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان. فرماتے ایسا نہیں بلکہ وہ مال مالک کا ہے جس کو اس کے پاس اس نے بطور امانت رکھا ہے. بطور امانت رکھا ہے اور اس کو کھانے پینے اور دیگر جائز تصرفات کے لیے صرف اجازت دی ہے. اندے کو بات نہیں ہے گا. ہاں کا کوئی واقعہ سنا دوں گا اور پھر دعائیں دے کے آپ کو بھیج دیں گے. امید ہے کہ امین اور امانت پہ بات ہوئی ہے، لیکن آگے جو میں نے نچوڑ دینا ہے وہ بڑا کمال ہے. لیکن تھوڑا سا 2-4 علماء کی باتیں سنتے جاؤ. کسی سے پوچھا گیا امین کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امین صرف وہ نہیں جس کے پاس کچھ رکھا جائے بلکہ امین وہ ہے جو واپس بھی لوٹائے. ملکیت سمجھ گئے جی. ہاں جی یہ کس کا ہے فون؟ ذرا دوبارہ ملائیے گا. امین وہ نہیں جس کے پاس صرف امانت رکھی جائے. احسن جی سمجھ رہے ہو؟ فیض مادی، رضا مہدی، بلکہ وہ واپس بھی لوٹائے. آگے پوچھا گیا ایک اور عالم دین، انہوں نے کہا جی امین کی تعریف وہ بڑی خوبصورت کرتے ہیں. امین وہ کہتے ہیں یہ وہ ہے جو یہ سمجھے کہ یہ نہ اس کی اور نہ اس کا، یہ نہ اس کی چیز نہ وہ اس کا ہے بلکہ اس پہ حق کسی اور کا ہے. بڑی پیاری گفتگو ہے، بہت خوبصورت ہے. امین وہ یہ چیز نہ اس کی نہ یہ وہ اس کا بلکہ اس پہ حق کسی اور کا ہے. پھر کسی اور سے پوچھا حضور آپ بتائیے امین کون؟ انہوں نے کہا امین وہ ہے جو امانت کو چھپا کے رکھے، اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے. لو جی معصومین کی ذوات مقدسہ، ان مقدس گھرانوں نے ایک زیارت ارشاد فرمائی جسے زیارت امین اللہ کہتے ہیں. دیکھیں امین پہ بات ہو رہی ہے، امانت پہ بات ہو رہی ہے، تو پھر ماشاءاللہ آپ کی تھکاوٹیں پورے ہفتے کی 2 ہفتوں کی فنش
غور فرماتے جائے گا، جملے بڑے کمال ہیں. زیارت میموری ڈسک ریفریش. جی زیارت امین اللہ پہ بھی بات کرتے ہیں. سورہ ایک قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ اور آگے وہ ذرا سنتے جاؤ. فلاح پانے والے مومن جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہداشت کرتے ہیں کامیاب ہیں، یہ فلاح پانے والے. سبحان اللہ. صحیح جی، میں ایک جگہ پریشان ہو گیا. اہل کتاب یعنی غیر مسلموں کے بارے میں ایک بات آ گئی. اہل کتاب کے بارے یہاں فرمایا گیا کہ اہل کتاب، یہ قرآن ہے، اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے پاس اعتماد پر مال و دولت کا ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں ادا کرے گا. انہیں دی تعریف کی تھی بیٹھن میں، ان کی کر بیٹھے ہیں. وہ پورا اعتماد کرے گا، سب کچھ تمہارا واپس کرے گا. اور کسی کا حال یہ ہے اگر ایک دینار کے معاملے پر بھی جب بھروسہ کرو تو وہ بھی ادا نہ کرے گا، اور یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. اہل کتاب میں سے. واہ قرآن، تیری بھی کیا شان ہے. کبھی اہل کتاب کی اتنی تعریف کر دیتا ہے جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے، کبھی اس کی تعریف کر دیتے جسے گھر داخل نہیں ہونے دیتے. بندے پریشان ہیں، شاہ جی اس کی تعریف. اس کون ہے؟ ارے بھائی وہ کتا ہے جسے اصحاب کہف کا کتا کہتے ہیں. قرآن ہے نا، مرضی ہے اس کی، کیوں نہ کرے تعریف. جو بات حق کی ہے، جہاں بات وفا ہے، تذکرہ کرنا بنتا ہے. ہیں جی تذکرہ کرنا بنتا ہے. لو جی اب ایک چھوٹی سی امانت کی بات سنو، امین اللہ سنو، اور ایک جملہ واقعہ کا چھٹی. تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گیا تو میں چھوٹی سی آپ کو شاعری سنا دیتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ دل اس کو دیا، ذرا غور فرمائیے گا، دل اس کو دیا تو وہی اس میں رہیں گے. دل اس کو دیا تو وہی اس میں رہیں گے. آپ میرے ساتھ بولو، میں اگلا جملوں کو. دل اس کو دیا تو وہی اس میں رہیں گے. ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے. مہربانی حکیم صاحب، پھر کہتا ہوں ادھر کیا موضوع. بات پہنچی ہے کہ عرض کیا دل اس کو دیا تو وہ اس میں رہیں گے، ہم لوگ امانت میں. بہت شکریہ. لو جی بسم اللہ، آپ فریش ہو گئے ہو. میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی اہم آیت ہے، بس یہ مکمل کرتے ہیں، بات کافی ہو گئی. سورہ احزاب آیت نمبر 72. حکیم صاحب انوکھا انداز ہے، انوکھا انداز ہے مالک کا گفتگو کرنے کا. ذرا غور فرمائیے گا. فرماتے ہیں بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ، آسمان، زمین اور پہاڑ، پھر سب بھی ہے، سب کے سامنے پیش کیا. سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ہم نے امانت کو سب کے سامنے پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا. انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. آسمان کے سامنے پیش کیا. پہلے میں نتیجہ پہلے دے دیتا ہوں، چاہو سنبھالنا. جس نے اس بوجھ کو اٹھا کے حق ادا کیا اسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں. نتیجہ میں نے پہلے دے دیا. کبھی حکم کی یہ اشرف بھی ایک بڑا خوبصورت لقب ہے، اشرف المخلوقات. مختصر اشرف اسے کہتے ہیں، یا ورشائی حکیم صاحب، قاری صاحب، اشرف اس پہ کہتے ہیں جس پر امانت دینے والے کو امین بنانے پہ ناز آئے.
مہربانی یار. بڑا پیارا سرکار کی عطا تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ناز آئے، امین بنایا. لو جی ایک بندے کے دیکھو جی یار، یہ میرے پاس ایک تسبیح ہے، میں بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. میں نے یہاں سے 10 بندے سلیکٹ کیے ہیں، تو سارے میرے لیے قابل قدر. 10 سلیکٹ کیے، کسی کو تسبیح دی، کسی کو موبائل دیا، کسی کو گھڑی دی، کسی کو چادر دی. جب میں نے واپس مانگا، ان 10 میں سے 4-5 کو تو دیا تھا، باقیوں میں سے بلکہ 10 کو ہی دیا تھا. 2-3 ہچکچانے لگے، یار شاہ جی کیا ہو گیا، ہمارے پاس کو گندی لگ رہی ہے. کسی نے کہا یار اپنی ہے یار، شاہ بھی تے اپنا ہی ہے نا، اپنی ہے یار، کوئی کی ہو گیا ہے. مالک بھی تے اپنا ہی ہے نا. کئی کہتے تھے نہیں، کئی اس کو چومتے تھے، بڑی اچھی ہے، بہت زبردست ہے، کیا بات ہے، میرے پاس بھی ہوتی. اچھا چلو میری ہی ہے. ارے بھائی جب میں نے 10 کو امانت دی ہے تو میں کسی وقت لے بھی تو سکتا ہوں نا. خوشی کی بات یہ ہے خود لوٹاؤ، اپنا سمجھو ہی نا. نہیں سمجھ آئے. لو جی بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، اشارتاً میں بہت آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. اس حوالے سے مختلف علماء سے، قاری صاحب میں نے علماء اہل سنت بھی کھولے، علماء اہل تشیع بھی کھولے. میں نے علماء سے پوچھا آپ بتائیے، کسی نے کہا جی وہ نماز تھی. ذرا غور فرمائیے گا، وہ نماز تھی کہ انسانوں نے اس بوجھ کو اٹھا، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. ارے بھئی انسانوں میں غیر مسلم بھی تو آتے ہیں نا، آتے ہیں نا، تو وہ تو نماز نہیں پڑھتے. یہ کیسا بوجھ ہے، آدھے نے چکیا، آدھے نے نہیں چکیا. تو دوسری گل ہے ماشاءاللہ جتنے کلمہ گو، آپ کے لیے کوئی نماز مشکل ہے؟ عبادت ہی کرنی ہے نا. آپ کو میں قرآن سے ثابت قاری صاحب کر دینے پہ تیار ہوں، یہ شجر، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ پتھر اس کی تسبیح کرتے ہیں. اب پتھر تو اب رکوع قیام سجدہ ضروری تو نہیں، مقصد تو تسبیح ہے. اگر تسبیح وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب امانت کچھ اور ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، امانت کچھ اور ہے. لو جی یہاں کچھ علماء نے دیکھیں، میں نے ساروں کو جتنا دیکھ سکتا، ویسے تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے شاہ صاحب، لیکن جتنا میں دیکھ سکتا تھا اتنا، یہ دوبارہ ملائیے گا، میں دیکھ سکتا تھا اتنا میں نے دیکھا. بعض نے اس سے مراد حابیل اور قابیل کی کہانی لی ہے، انہوں نے کہا یہ دونوں ہیں. پھر مفسر ہے تبرسی اپنی تفسیر مجمعۃ البیان میں وہ لکھتا ہے کہ ہاں یہ جو علماء کہہ رہے ہیں یہ نماز روزہ ہے، انہوں نے کہا یہ بھی یہی ہے. یہ اہل تشیع مفسر کہلواتے ہیں، تبرسی انہوں نے لکھا، جو انہوں نے کہا ہے یہ بات بھی وہی ہے مجمعۃ البیان میں. پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے شرعی احکام ہیں، خدا کی بندگی ہے، جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی انسان نے اٹھا لی. اب متکلمین اور محدثین اور قدیم الایام عرفاء علماء سے، شیعوں سے پوچھا گیا مہربانی کیجئے آپ کیا کہتے ہیں، وہ امانت کیا تھی؟ کہتے ہیں امامت اور ولایت. اے ملنگو جڑے ولایت سمجھی کھڑے نا، اے ولایت نہیں ہے گی. جو ایک کہہ رہے نا بس اینج کر لو تو ولایت ہوگی، تو بس اینج کر لو تو ولایت، گل ہے نہیں ہے گی. ہاں ہاں جی، ہاں جی. اب اس لیے فرمایا گیا یہ جو حکم ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، اہل سے مراد ائمہ ہیں، اس کے اہل تک پہنچاؤ،
انہوں نے لکھا ہے وہ آئین میں تفسیر قمی بھی تفسیر المیزان میں بھی علامہ طباطبائی میں امامت پر ایمان رکھنا میں کہہ رہے میں امامت پر ایمان رکھنا دراصل خدا کی ولایت پر ایمان قرار دینا ہے. اس امانت کو ایسا کمال قرار دیتے ہیں جو انسان کو عقیدہ اور عمل و صالح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. لو جی بس میں بات کو مکمل کر کے آپ کی جو اتنی دیر کی سماعتوں کی زحمتیں ہیں وہ میں تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بات آپ کوشش کیجئے گا ضائع نہ ہو. بات یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو، کان، ناک، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، شکم، جسم کا ہر عضو امانت ہے. اب میں نے کہا بس مکمل کروں بات کو. اور امانت جس کے پاس ہو وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا. نہیں کرتا، وہ مالک کے امر سے ہی امانت کو استعمال کرتا ہے. مجھے یاد کرانا مثال بھائی اس کی کوئی مثال شاہ جی آپ دیجئے گا، مجھے یاد کرانا کہ شاہ جی آپ کو مثال دے کیسے استعمال کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں. جو جی میں امین اللہ زیارت اس کے یاور صحیح کوئی ہیں تقریباً 26 پوائنٹ، لیکن میں چند ہی بیان کروں گا، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. تو خیر سے آپ بھی اپنے گھروں کو جائیں سکون سے، یہ لمحے عبادت کے ہیں. اس لیے میرا دل تیری محبت کی امانت ٹھہرا، میرا دل تیری محبت کی امانت ٹھہرا، میں ازل سے ہی تیرا حق کے وراثت ٹھہرا. پاؤں اٹھتے ہی نہیں کسی رستے کی طرف، تیرا ہونا میرے ہونے کی وضاحت ٹھہرا. پھر عرض کرو میرا دل تیری مہربانی، میرا دل تیری محبت کی امانت ٹھہرا. عرض کر رہا ہوں میں ازل سے ہی تیرا حق کے وراثت ٹھہرا. پاؤں اٹھتے ہی نہیں کسی اور رستے کی طرف، تیرا ہونا میرے ہونے کی وضاحت ٹھہرا. اچھا لو جی ایک دوسرا رخ بھی دکھاؤں. آپ شاعری سے اتنا پیار کرتے ہیں. کسی نے لکھا وہ کہتے ہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، کتنے سلیقے سے تجارت ہو رہی ہے. امانت میں مہربانی شکریہ، خیانت ہو رہی ہے، کتنے سلیقے سے تجارت ہو رہی ہے. سبھی کے خواب کی تعبیر گر غم ہے، سبھی کے خواب کی تعبیر گر غم ہے، تو پھر کس کی بشارت ہو رہی ہے؟ بھائی مہربانی. ہاں بظاہر مل رہے ہیں سب سبھی سے، بظاہر مل رہے ہیں سب سبھی سے، مگر اندر بغاوت ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا کہ اشرف صحیح وہ کہتے ہیں سبھی اپنی روش پر مطمئن ہیں، سبھی اپنی روش پر مطمئن ہیں، کہاں کس کو ندامت ہو رہی؟ سبھی اپنی روش پر مطمئن ہیں، کہاں کسی کو ندامت ہو رہی ہے. بشر میں صرف شر باقی بچا ہے. لیکن شاعر یار شاعر پہ تو پابندی نہیں ہے نا. بشر میں صرف شر باقی بچا ہے، یہ جدت کی کرامت ہو رہی ہے.
یاور صحیح معاف کرنا، فتویٰ نہ لگانا، صف ابلیس کی لمبی قطاریں، صف ابلیس کی لمبی قطاریں اور ذلت کی اقامت ہو رہی ہے۔ بڑی گہری بات اگلی کہہ گیا، میں شاعر کو کہتا ہوں واہ، وہ کہتا ہے شعور و آگاہی کے مقبرے پر، شعور و آگاہی کے مقبرے پر جہالت کی امامت ہو رہی ہے۔ زیارت امین اللہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نجف اشرف میں امیر ایک ممکنات شہنشاہ معظم سلطان نجف علیہ السلام کی مرکز اثر کے قریب کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ ائمہ پڑھتے رہے، پانچویں لال ولایت بھی چوتھے آقا بھی پڑھتے رہے۔ پھر پانچویں لال ولایت فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں سے جو کوئی بھی زیارت کو امیر المومنین یا کسی بھی معصوم کے قریب کھڑے ہو کر پڑھے، کسی بھی معصوم، تو آپ 14ویں کو قریب کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں تو قریب محسوس کر کے پڑھ سکتے ہیں، قریب کھڑے ہو کر پڑھے تو وہ نور کے طبقہ میں پہنچ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور آقا کی مہر اس پر لگا دی جائے گی، مہر، سٹیمپ، اور آخر کار قائم آل محمد کی حضور بھی پیش ہوگا۔ پتہ نہیں کیا ہے، ہر معصوم کہتے ہیں آخر کار قائم، اینڈ ہوئی ہے، آخر کار قائم کی عدالت، قائم کی حضور پیش ہوگا، وہ بشارت اور تحیت و کرامت کے ساتھ اپنے صاحب سے ملاقات کرے گا۔ آگے معصوم فرماتے ہیں انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب جی اس میں ہے جی آپ پر سلام آئے زمین پر خدا کے امین، اس کے بندوں پر اس کی حجت، اے مومنوں کے سردار، اے میرے مالک مجھے ایسا بنا تیری تقدیر پر مطمئن ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تیرے فیصلے پر راضی رہوں اور خوش رہوں۔ بڑا مشکل کام ہے راضی اور خوش رہنا، بڑا مشکل کام ہے، بندے نہ راضی ہیں نہ خوش ہیں۔ آگے تیرے ذکر کا مشتاق رہوں، میرے مالک مجھے ایسا بنا تیری نعمتوں پر شکر کرنے والا بنوں، تیری بہت زیادہ مہربانیوں کو یاد کرنے والا بنوں، تیری ملاقات کی خوشی کا خواہاں رہوں۔ میں اب تھکے ہوئے ذہنوں کو تو میں جگا نہیں سکتا، قصور بھی نہیں ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ یہ جملہ بڑا کمال تھا، اگر آپ تھک گئے تو ہم اسے اگلی نشست میں رکھ لیتے ہیں۔ تیری ملاقات کی خوشی کا خواہاں رہوں، یعنی اس کا مطلب اگر معصوم فرما رہے ملاقات کی خوشی کا خواہاں رہوں تو پھر ملاقات تو ہے نا۔ کہیں قرآن میں مجھے حکم کیجئے گا کسی دن میں لقاء اللہ پہ بات کروں گا، لقاء، ملاقات اللہ، قرآن سے، ہاں لقاء اللہ پہ بات کریں گے۔ یہ پریشانی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسا بنا یوم جزا کو تقوی کی زاد راہ بنانے والا بنا رہوں۔ آگے ہے تیرے سچوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا رہوں، تیرے دشمنوں کے طور طریقے سے متنفر رہوں۔ پھر رخسار، شاید صحیح جی دیکھیں میرے ہاتھ بندے ہیں اپنے مولا کے لیے، مولا کی بارگاہ میں، یہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا۔ یہاں اب حکم ہے زیارت امین اللہ میں، پھر مرکز مبارک پر اپنا رخسار رکھ کر فرمائے اے اللہ، رخسار رکھ کے زیارت امین اللہ میں، یار بس اتنا ہی سمجھنا کہ اے اللہ، اللہ سے مخاطب کیا کہے، اے اللہ بے شک ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے بےتاب ہیں، عاشقوں کے لیے راستے کھلے ہیں حق کے، عاشقوں کے لیے، شوق رکھنے والوں کے لیے راستے کھلے ہیں، تیرا ارادہ کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح ہیں۔ جو ارادہ تو کرے نشانیاں تو کھلی ہیں، یعنی میں ارادہ تو کروں، مجھے باہر بورڈ نظر آ جائے گا، یہ جائے گا موٹر وے کو، یہ جائے گا چوبرجی، یہ جائے گا، یہ نشانی ہے،
یہ جائے گا ٹھوکر، یہ جائے گا اقبال ٹاؤن، نشانی ہے وہ، مجھے نشانی نہ مجھے کیا پتا، اس کا مطلب نشانی کی وجہ سے راستہ کھلا ہے. شاہ جی بڑی اہم بات ہے. اب میں تھکاوٹ کی آپ کی میں کوشش تو کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ شاعری آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں. حیات جس کی امانت ہے سونپ دو اسے، حیات جس کی امانت ہے سونپ دو اسے. مشورہ ہے، حیات جس کی امانت ہے سونپ دو اسے، بہتر ہے اتر جائے یہ قرض خوشی سے. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی بھائی، مہربانی یار. حیات جس کی امانت ہے سونپ دو اسے، بہتر ہے اتر جائے یہ قرض خوشی سے. رو دو کے دیتا دیکھیے دیتا ہے. معرفت رکھنے والوں کے دل تجھ سے کانپتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہیں. جو تیری طرف پلٹ آئے اس کی توبہ قبول اور منظور ہے، ہوگی نہیں ہے. ہاں جو تیرے خوف میں رونے والوں کی آنکھیں ہیں، آنسوؤں پر رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. ہاں اپنے بندوں سے تیرے کیے گئے وعدے پورے ہوتے ہیں. بہت ساری گفتگو کا نچوڑ، ساری زیارت امین اللہ اس کا نچوڑ دے رہا ہوں، سنبھالنا. اے مالک مجھے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے. اے مالک، بڑی دعا ہے یار. اے مالک مجھے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے، واسطہ دیتا ہوں پنجتن کا. اے اللہ مجھے اولیاء کے ساتھ جمع کر دے، واسطہ دیتا ہوں پنجتن کا. بے شک تو مجھے نعمتیں دینے والا، ہر جگہ میری آرزوؤں کو پورے کرنے والا. اب آخری دعا ہے نور مہدی، سمجھنا. کلمہ حق کا ظہور فرما. بہت شکریہ. کلمہ حق کا ظہور فرما. آگے اسے بلند قرار دے. شاہ جی زیارت امین اللہ ہے، اسے بلند قرار دے، باطل کو دبا دے، پست قرار دے. بے شک تو علی کل شیء. اسی سے کہہ دو کہ محبت میں خیانت نہ کرے. اسی سے کہہ دو کہ محبت میں خیانت نہ کرے. وہ اگر خواب بھی دیکھے تو صرف ہمارے دیکھے. ہاں جی پھر عرض کر رہا ہوں اس سے کہہ دو کہ محبت میں خیانت نہ کرے، یا کرے نا محبت ہی نہ کرے نا، یا تو کرے نا پھر کرے. تو اس سے کہہ دو کہ محبت میں خیانت نہ کرے. وہ اگر خواب بھی دیکھے تو ہمارے ہے جی، ایسے ہی ہے نا جی. لو جی، امانت نبھانے والے دو عاشقوں کا 1 منٹ کا جملہ پڑھ کرنے والا راوی ہے فضیل بن زبیر. یہ روایت کرتا ہے کہ کہیں مجمع بیٹھا ہے، بنی اسد کا ڈیرا ہے، بہت سارے افراد کی صورت میں. اتنے میں جناب مسعود تمار گھوڑے پہ آئے، اور ادھر سے تھوڑی دیر میں حبیب ابن مظاہر گھوڑے پہ آئے. گھوڑے کے ساتھ گھوڑے کی گردنیں ملی. اس گھوڑے نے اس گھوڑے کو مس کیا. ادھر سے دونوں شیر گھوڑوں پر. ایک شیر کہتے ہیں میں ایک ایسے کو پہچانتا ہوں. اے ہے نا جنہوں نے امانت دی حفاظت کی تھی. کہتے ہیں میں ایسے کو پہچانتا ہوں، میں ایسے کو پہچانتا ہوں. بڑی کمال ہے یاور گفتگو کا انداز. میں ایسے کو پہچانتا ہوں کیسا، جس کے سر پہ بال کم ہے
اور حسین جسم ہے، شہین جسم ہے، ایسے کو بیتا جو باب ارزق کے پاس بیٹھ کے تربوز بیچتا ہے. اچھا پھر آل محمد کی محبت کے جرم میں صلیب پر چڑھایا جائے گا. میں ایسے کو جانتا ہوں. اور پھر ایک شعر کہتا ہے میں بھی ایک سرخ رنگ والے، سبحان اللہ، شخص کو جانتا ہوں جو نواسہ رسول کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوگا. اس کے سر نوک نیزہ پر چڑھایا جائے گا، جو سر لے کے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا. یہ کہہ کر دونوں وہاں سے گپ شپ کرتے چل پڑے. یہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بھی بڑے عجیب ہیں، وہ والی باتیں کر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، غیب کی باتیں دونوں کر رہے ہیں. امین اچھے تھے، امانتیں سنبھال کے رکھیں، جن کی تھی ان کے لیے. زبردستی پیچھے والوں کو نہیں کہا کہ سپرد خاک اور تیری امانت تیرے حوالے، بعد جدو ٹر گیا پھر تیری امانت کی فائدہ ہے. اچھا جی، یہ کہتے ہیں گفتگو پیچھے بیٹھے ہوئے اتنی دیر میں گھومتے پھرتے ایک کمال ہستی رشید ہجری تشریف لے آئے. یہ وہ ہیں جن کے پاس علم المنایا علم البلایا، یہ وہ عاشق ہیں. یقین جانی اور رشید ہجری وہ ہیں کہ جنگلوں میں، یہ علی کے وہ کمال شیر ہیں، جنگلوں میں درندے جن سے مخلوق ڈرتی تھی رشید کو راستہ بتاتے تھے. ان کی ایک اور بھی خوبی ہے رشید ہجری کی، یہ بڑے بڑے درباروں میں جاتے پر نظر کسی کسی کو آتے تھے. مارنے کا آرڈر ہوا، انہوں نے کہا ابھی تو رشید ہجری یہی تھا، انہوں نے کہا کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ جا رہا ہے، نظر ہی کسی کو نہ آیا. اب اگر دل کے اندھوں کو رشید ہجری نظر نہ آئے، موجود بھی ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر آج اگر قائم نظر نہ آئے، جن کا نوکر جب چاہے جس کو دکھائی دے، جس کو نہ چاہے دکھائی نہ دے، اپنا دکھائی دے، تو ان کا مالک اور مولا کیا ہے، ان کا آقا کیسے ہے. رشید ہجری گھوڑا دوڑاتے تشریف لے آئے. فرماتے ہیں ابھی یہاں دو آئے تھے، آگے فرمایا ابھی میسم اور حبیب آئے تھے. جی ہم نے بتایا وہاں کچھ دیر قبل دونوں آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی، یہ باتیں کی. آگے فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ باتیں کر وہاں سے دونوں چلے گئے. رشید ہجری نے کہا اللہ میسم اور حبیب پر رحم کرے، حبیب یہ بات کہنا بھول گئے کہ اس کے سر لانے والے کو پہلی دفعہ کے بعد دوسری بار 100 درہم انعام بھی ملے گا. وہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں ان سے جھوٹا ہم نے نہیں دیکھا. اللہ نے ان کو مہلت دی، جو کہتے تھے ان سے جھوٹا نہیں دیکھا، مہلت دی. کافیوں نے میسم کو سولی پہ چڑھے دیکھا، کافیوں نے حبیب بن مظاہر کی شہادت دیکھی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے لیے زندہ نہیں تھے، اپنے مالک کے لیے زندہ تھے، جنہوں نے ہر چیز امین کی امانت سمجھ کے امین بن کر حفاظت کی. میری تو ہے نہیں نا، کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت خیر کا، قبولیت کا، نگاہ کا لمحہ آ جائے. آؤ مل کے دعا کرتے ہیں اس مالک الملک علی کل شیء قدیر سے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اے قدرت رکھنے والے قادر مطلق، ناچار لاچار، اس وقت تیرے ذکر اور تیرے محبوب اور محبوب کی آل کے ذکر میں مصروف رہنے والوں کو زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ دے جس میں تو اور تیرا حبیب نہ ہو. جو امانت ہمیں عطا کی ہے، جس کا ہمیں امین بنایا گیا، ہمیں بھی حجت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جسم کا ہر عضو حجت کی خاطر ہے، حجت کی خاطر
رسول کی خاطر محفوظ کرنے کی طاقت عطا فرما. محشر کے دن ہمارے نبی کی امت سرکار کہہ سکیں میری امت جیسی کسی کی امت نہیں. ایسے شمار فرما، ظرف کو وسیع فرما، سوچوں کو بلند فرما، عقلوں کو مستحکم فرما، شعور کو پختہ فرما، عرفان کو بلند فرما. اے مالک الملک خالق کائنات، ہم جیئیں بھی تو اس کے لیے جس کا صدقہ تو نے زمین پہ بھیجا ہے. خداوند عالم اس دور میں اگر ہم آئے، اس دور کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں جو تو دینا چاہتا ہے عطا فرما. مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما، رحم کی اپیل ہے. بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، رحم فرما. نفسوں نے ہم پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہمارے نفسوں نے ہم پہ ظلم کیا، احسان فرما، اس نفس کے چنگل سے آزاد فرما. دل کی آنکھیں کھول دے. یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں، یہ ہمارے ہیں. یہ بھی فرمائے کہ تو ہمارا ہے. مالک الملک خالق کائنات، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں، تنگ دستیاں، ٹینشنیں، مسئلے، ڈپریشنیں برکت حجت خدا سے دور فرما. حجت کے لیے مزید سب کو ہمت، استقامت، قوت اور طاقت، وسیع رزق عطا فرما. یہ رزق حرام پہ لگنے سے بچا، جس کا صدقہ ہے اس پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جسم کے ہر عضو جس کا صدقہ ہے صرف وہیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. مالک الملک خالق کائنات احسان فرما، شفقت فرما. جو بیمار ہیں، خصوصاً اس مشن میں مصروف سفر ہیں، اگر تکلیف ہے سرکار کا صدقہ تکلیف دور فرما، تاکہ وہ ہمت کر کے بھرپور مزید ساتھ دے سکے. مالک الملک خالق کائنات، سوائے حجت کے آقا کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. باہمی اتحاد و اتفاق، پیار و محبت سے اگلی جنت کا منتظر نہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کی توفیق عطا. مالک الملک خالق کائنات، اٹھیں بھی آقا کے لیے، بیٹھیں بھی آقا کے لیے، جئیں بھی آقا کے لیے، نوکریاں بھی آقا کے لیے، کھائیں بھی آقا کے لیے، پئیں بھی آقا کے لیے. احسان فرما، رحم فرما، کرم فرما یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید.